بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لیسن نمبر 31 ہم لوگ آج اپنا کریں گے ٹیلی ویژن اور وی سی آر کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. 1972 میں کلر ٹیلی ویژن انٹروڈیوس ہوا تھا پاکستان میں. یہ آپ لوگوں نے ڈیٹ یاد رکھی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کلر ٹیلی ویژن کب آیا تھا؟ 1972 میں. اور جو دوسری جو مائکرو ویو لنک ہوتے ہیں نا, مطلب پوری جتنے بھی براڈ کاسٹ ہوتے ہیں ان کو آپس میں وہ جوڑ کے پوری کنٹری تک اپنی ٹرانسمیشنس پہنچانا, اس کو ہم لوگ مائکرو ویو لنک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مائکرو ویو لنک جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا تھا اور نیشن وائڈ براڈ کاسٹ اسٹارٹ ہو گئی تھی. 1975 میں وی سی پی اور وی سی آر انٹروڈیوس ہوئے تھے. یہ بھی آپ لوگوں کے کوئز کے حساب سے امپورٹنٹ ہے, ایم سی کیوز کے حساب سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا. 1975 میں وی سی پی مینس ویڈیو کیسٹ پلیئر اور وی سی آر مین ویڈیو کیسٹ ریکارڈر, یہ انٹروڈیوس ہوئے تھے. جب وی سی آر آیا تھا نا تو ہمیں اپنی سوسائٹی میں بہت ساری ریپڈ چینجز دیکھنے کو ملتی ہیں, اور وہ ساری نیگیٹو ہی تھیں. کیونکہ جب وی سی آر انٹروڈیوس ہوا تھا نا تو کوئی فارمل انداز میں انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا. پہلے شروع میں تو ایسے ہوتا تھا کہ جو لوگ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو ہمارے اپنے جو پاکستانی جو باہر کام کر رہے ہوتے ہیں مڈل ایسٹ میں, وہ وی سی آر اپنے ساتھ لے کے آتے تھے ایز این الیکٹرانک مشین, ایز اے گفٹ اپنی فیملیز کے لیے گفٹ کے طور پہ لے کے آتے تھے. ایسے تھا کہ وی سی آر جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوا تھا. پاکستانی سینما اس وقت اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا, اور پاکستانی سینما کی اپنی جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ اٹریکٹیو نہیں تھی, لیکن انڈین موویز کی جو ہے نا انٹرٹینمنٹ وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو تھی. تو پہلے انڈین موویز پہ 1962 میں گورنمنٹ نے بین لگا دیا تھا, تو مڈل ایسٹ کے تھرو نا, مطلب بارڈرس کے تھرو پھر وہ پاکستانی انڈین کی جو فلمز ہیں نا وہ آنی شروع ہو گئی تھیں. جو انڈین فلم جب ہماری سوسائٹی میں آئی تھی تو دو طرح سے اس نے ہماری سوسائٹی کو افیکٹ کیا تھا. ایک تو ہمارا جو کلچر ہے وہ ڈسٹرائے ہوا تھا, کیونکہ موویز میں جس طرح کے جو انڈین کے جو ڈریس ہوتے ہیں, جو ان لوگوں کے کسٹمز ہوتے ہیں, جو ٹریڈیشن ہوتے ہیں, جو اسٹائل ہوتے تھے, وہ ہماری سوسائٹی نے نا اڈاپٹ کرنا اسٹارٹ کر دیے تھے. ٹھیک ہے, اور دوسری جو ہے نا وہ ایک مین اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہوا تھا کہ اب لوگ وی سی آر پہ ریلائی کرنے لگے تھے. وہ ان کو وی سی آر کی فارم میں انٹرٹینمنٹ گھر میں مل جاتی تھی, تو وہ سینما میں نہیں جاتے تھے, جس کی وجہ سے ہماری اپنی پاکستان کی جو فلم انڈسٹری تھی نا وہ بالکل خراب ہونا, بالکل ڈاؤن ہونا اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو وہ جو ہے نا ایک ہائی لیول تک پہنچنے سے پہلے ہی ہماری جو ہے نا فلم انڈسٹری بالکل ڈکلائن کی طرف چلی گئی تھی. جو دوسری جو مشرقی سوسائٹیز جو ہوتی ہیں, مشرقی سوسائٹی میں تو وی سی آر کو بہت زیادہ ان ویلکم کیا گیا تھا. برا تو لوگ سمجھتے تھے, یوز بھی کرتے تھے ساتھ, کیونکہ وہ کلچر کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. لیکن ویسٹرن سوسائٹیز نے بھی نا وی سی آر کو کوئی زیادہ ویلکمنگ انوینشن نہیں کہا تھا, کیونکہ وی سی آر کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ پہلے جب ٹیلی ویژن آیا تھا نا سوسائٹی میں, تو فیملیز کے درمیان میں بانڈنگ اسٹرانگ ہو گئی تھی. ٹی وی لاؤنج لوگ بناتے تھے اپنے گھروں میں, جہاں پہ سارے فیملی ممبرس بیٹھ کے مل کے جو ہے نا وہ ٹی وی دیکھا کرتے تھے. تو جب وی سی آر آئے تھے تو پھر سے وہ جو ہے نا مل کے بیٹھنے والا کا جو ایک جو ٹریڈیشن تھا نا وہ ختم ہونا اسٹارٹ ہو گیا تھا. کیونکہ ہر کوئی کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے فیوریٹ پروگرامز ریکارڈ کر لیتا تھا, اور وہ پھر کہتا تھا کہ میں بعد میں مجھے ٹائم ملا تو میں کبھی دیکھ لوں گا. تو وہ جو بانڈنگ تھی نا فیملی کے درمیان, وہ پھر دوبارہ سے ویک ہونا اسٹارٹ ہو گئی تھی. اب ٹیلی ویژن کی ہماری پاکستانی سوسائٹی پہ افیکٹ کیا کیا تھے؟ جب ٹیلی ویژن آیا تھا نا تو اس کے پازیٹیو افیکٹس بھی تھے اور نیگیٹو افیکٹس بھی تھے. پازیٹیو افیکٹس اس کے کیا تھے؟ جب ٹیلی ویژن آیا تھا تو لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے تھے, ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے ٹیلی ویژن دیکھتے تھے. اگر ان لوگوں کے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا تو ٹی وی پہ جو پرسنالٹیز دکھائی جاتی, جو ایکٹرز ہوتے تھے, جو نیوز کاسٹرز ہوتے تھے, ان کو لوگ اپنا فیملی ممبر سمجھتے تھے. ایون کہ ٹی وی کو بھی اپنا کوئی فیملی ممبر ہی سمجھتے تھے. گھروں کا جو ایک نقشہ ہوتا ہے نا وہ بھی چینج ہونا اسٹارٹ ہو گیا تھا. ٹی وی لاؤنج اپنے گھروں کے نقشے میں اب لوگ وہ ٹی وی لاؤنج بھی بنانے لگ گئے تھے. تو اب کیا ہوا تھا کہ لوگ اب زیادہ انفارم رہنے لگ گئے تھے, کیونکہ ٹی وی کی فارم میں نا ان کو ریگولرلی انفارمیشن سپلائی ہوتی تھی گھروں میں بیٹھے بیٹھے. نیوز کی فارم میں وہ دنیا کی کسی بھی حصے میں کچھ بھی ہو رہا ہوتا تھا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے. دنیا میں کسی بھی حصے میں کوئی اسپورٹس ایونٹس ہو رہے تھے, ریلیجیس فیسٹیولس ہوتے تھے, جو بھی کلچرل ایونٹس جو بھی ہوتے تھے, ہر کہیں وہ لوگ ٹی وی پہ دیکھ لیتے تھے. پھر 1979 میں کیا ہوا تھا کہ پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ انسان نے پہلا قدم رکھا تھا چاند پہ. یہ امپورٹنٹ ہے, آپ کے ایم سی کیوز میں آتا ہے. 1979 میں ڈیٹ یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. 1979 میں چاند پہ پہلا قدم رکھا تھا. تو اس کے بعد پھر 2005 میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جب سونامی آئی تھی, بہت بڑا طوفان آیا تھا, تو وہ بھی جو ہے نا لوگوں نے انوسینٹ معصوم لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا. دنیا کے مختلف حصے میں مختلف لوگوں نے اس کو دیکھا تھا. سروے کیا گیا ہے تو یہ بات پتہ چلوائی گئی ہے کہ جو پاکستان ہے, پاکستان میں آلموسٹ جو ہے نا وہ 40 لاکھ ٹی وی سیٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر ان 40 لاکھ ٹی وی سیٹ کو 5 بندے بھی مل کے 2 گھنٹے تک بھی دیکھیں, تب بھی ٹی وی ویونگ جو ہے نا وہ 4 کروڑ پر آور بنتی ہے, یعنی کہ 1 گھنٹے میں 4 کروڑ ویونگ بنتی ہے. یہ فگر اتنا بڑا ہے, آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں ٹی وی کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پی ٹی وی ہے اس کی ٹرانسمیشن اب 24 آورز ہوتی ہے. 2003 میں
پی ٹی وی نیشنل سٹارٹ ہو گیا تھا. پی ٹی وی نیشنل کیا کرتا تھا کہ پاکستان میں جتنی بھی ریجنل لینگویجز ہیں نا، بلوچی زبان ہو گئی، سندھی زبان ہو گئی، یعنی کہ ہر زبان میں جو ہے نا وہ نیوز براڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور دوسرے جو پروگرامز ہوتے ہیں نا وہ اپنے پاکستان کی جتنی بھی ریجنل لینگویج اس میں وہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں. پی ٹی وی نیشنل جو ہے نا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پی ٹی وی کی جو پہلے جو ایک واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ پالیسی یعنی کہ جو سخت پالیسی تھی نا وہ اب ختم ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی. ٹیلی ویژن اے ٹول آف سائیکولوجیکل وارفیئر، یعنی کہ نفسیاتی جنگ ہم لوگ ٹی وی کے ساتھ کیسے کرتے ہیں. ٹی وی کا اس میں بہت پاورفل میس میڈیم ہے سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے. فار ایگزامپل جب گلف وار ہوئی تھی نا، پہلی گلف وار، امریکہ نے جب کویت پہ جب قبضہ کیا تھا تو اس وقت کویت کے لوگوں نے نا امریکن آرمی کو بہت زیادہ جو ہے نا ویلکم کیا تھا. تو یہ سب لوگوں نے اپنی ٹی وی پہ دیکھا تھا. امریکن کے جو لابسٹ فرم ہیں، لابسٹ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ جو دو مختلف اسٹیٹس کے درمیان جو ہے نا وہ گفت و شنید وغیرہ کرنا، تو وہ جو لابسٹ فرم ان کے ایم ڈی جو ہیں انہوں نے امریکن ملٹری اکیڈمی میں جو ہے وہ اسپیچ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو امریکن جتنے بھی فلیگز اور فلاورز نظر آ رہے ہیں یہ سب ہماری فرم نے پرووائڈ کیے ہیں، کیونکہ ہماری فرم کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ وہ امریکن گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ لابی کریں، ان کو ویلکم کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کے درمیان جو کولڈ وار جو ایک چل رہی تھی، تو میں والی جو ایک جنگ ہوتی ہے وہ جب چل رہی تھی، وہ جب ختم ہو گئی تھی تو ایسٹ اور ویسٹ برلن کے درمیان میں بھی جو ایک دیوار کھڑی تھی وہ بھی جو ہے وہ پھر گر گئی تھی. تو اس وقت پوری ایک جذباتی امیجز پوری دنیا کے میڈیا نے پھر دیکھا تھا، بہت ساری جو ڈیوائڈڈ فیملیز تھی وہ بھی ری یونائٹ ہو گئی تھی. تو وہ ایک ہسٹوریکل ڈے تھا. اور اس وقت ویسٹرن میڈیا نے بھی بہت زیادہ جو ہے نا ان ساری فوٹیجز کو اپنی ٹی وی چینلز پہ دکھایا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ برلن وال نہیں ہے جو گری ہے، بلکہ یہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہے جو کہ اس دیوار کے ساتھ گری ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگ اس کو ایسے ہی ہلکا مت لیجیے گا. ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگوں کے کوشچن اس میں سے کوئی نہ کوئی شارٹ ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بغداد کے بارے میں یہ جو ہے سارا، اس کے بعد یہ اس دفعہ بھی جو پیپرز ہو رہے ہیں ان میں بھی آیا تھا الجزیرہ ٹیلی ویژن کے بارے میں. اس کے بعد یہ پی ٹی وی کے ڈرامہ کے بارے میں بھی آتا ہے کوشچن. ٹھیک ہے. یہ شارٹ کوشچن کے لحاظ سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. اچھا بغداد میں کیا ہوا تھا 2004 میں یو ایس اے نے جب بغداد پہ جو ہے وہ کنٹرول کیا تھا نا، تو اس وقت بغداد کی یعنی کہ جو عراق کے لوگ تھے انہوں نے امریکہ کو ویسے ویلکم نہیں کیا تھا جیسے کویت کے لوگوں نے ویلکم کیا تھا. انہوں نے اتنا کوئی زیادہ کوئی جوش و جذبہ نہیں دکھایا تھا امریکہ کی فتح بھی. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جو امریکہ کے جو ملٹری کے جو ٹینکس ہیں نا وہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے گئے تھے بغداد کی گلیوں میں. تو انہوں نے دیکھا تھا کہ جو صدام کے جو مخالف ہیں نا، وہ صدام کا ایک وہاں پہ اسٹیچو لگا ہوا تھا، بہت بڑا، وہ ایک تانبے کا بنا ہوا اسٹیچو تھا. اس کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ وہ اسٹیچو بہت بڑا تھا. تو وہ جو ملٹری سولجرس تھے نا انہوں نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں یہ اسٹیچو گرانے میں. تو ملٹری سولجرس نے نا وہ اسٹیچو گرانے میں جب مدد کر رہے تھے تو امریکہ میڈیا جو تھا نا انہوں نے اس سین کی جو ہے نا وہ فوٹوز لیے تھے اور مختلف چینلز پہ چلائے تھے. وہ چلا تو انہوں نے دیے، لیکن بعد میں ایکسپرٹ نے نوٹ کیا تھا کہ وہ جو شارٹس لیے گئے تھے نا وہ اتنے زیادہ کلوز سے لیے گئے تھے کہ اسٹیچو کو گراتے ہوئے صرف امریکہ کے ملٹری سولجرز ہی نظر آ رہے تھے. جو عام لوگ جن کے لیے وہ امریکہ کے سولجرز ہیلپ کر رہے تھے ان کی، وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تب ان کو جا کے وہ ریئلائز ہوا تھا کہ یہ ہم لوگ کیا کر بیٹھے ہیں. یہ تو فوٹیج دیکھتے ہوئے لوگوں نے اس کو اور میننگ نکالا ہوگا کہ یہ جو آرمی ہے یہی صدام کا جو ہے وہ اسٹیچو جو ہے وہ گرا رہی ہے. تو وہ اس فوٹیج کی وجہ سے نا پورا ایک اس ساری سچویشن کا میننگ ہی چینج ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جب برٹش سولجرز جب بصرہ سٹی میں انٹر ہوئے تھے نا، ٹھیک ہے، تو اس وقت عمان کا ایک ٹیلی ویژن ہے الجزیرہ ٹیلی ویژن، انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن پہ نا کچھ کلپس دکھائے تھے جس میں انہوں نے جو برٹش سولجرز مرے ہوئے جو برٹش کے جو سپاہی تھے نا، انگریز کے جو سپاہی کے جو اس ساری لڑائی میں جو جن کی ڈیتھ ہوئی تھی، انہوں نے وہ والی جو ہے نا برٹش سولجرز کی ڈیتھ پکچرز انہوں نے اپنی ٹی وی پہ دکھائی تھیں. تو یو ایس اے اور برٹین نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا تھا. کیوں انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا؟ کیونکہ جب امریکن وائٹنام وار ہوئی تھی نا، تو وہ جب انہوں نے بعد میں یہ دیکھا تھا کہ امریکہ کو شکست اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ امریکہ کی جو وار کی جو ساری پکچرز ہیں نا وہ امریکہ نے ٹی وی پہ چلا دی تھی. تب ان کو اندازہ ہوا تھا کہ پی ٹی وی جو ہے نا یہ بہت بڑا میڈیم ہے جو لوگوں کی اوپینین کو بدل کے رکھ سکتا ہے. تو اس کے بعد جنیوا میں ایک کنونشن ہوا تھا. اس کنونشن میں یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ وار کی جتنی بھی فوٹیج ہیں نا وہ آپ لوگ میڈیا پہ نہیں دکھا سکتے. تو اب عمان نے کیا کیا تھا کہ اپنے الجزیرہ ٹیلی ویژن پہ انہوں نے وہ فوٹوز دکھا دی تھی. اس وجہ سے جو ہے وہ برٹین نے اور یو ایس اے نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ انہوں نے جنیوا کنونشن کی جو ہے نا وہ خلاف ورزی کی ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہمارے ہی سولجرز، مرے ہوئے سولجرز کی فوٹوز ہمارے ہی لوگ اگر دیکھیں گے تو اس کا امپیکٹ ہمارے لوگوں کے اوپر اچھا نہیں پڑنے والا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ پی ٹی وی جو ہے
انہوں نے نیوز کوریج کے ساتھ اس کی بہت زیادہ کنسرن تھا، لیکن انہوں نے انٹرٹینمنٹ سیکٹر میں بہت زیادہ کام کیا، پرٹیکولرلی ڈرامہ کے سیکٹر میں. پی ٹی وی کا ڈرامہ اتنا زیادہ پاورفل تھا کہ جو انڈیا کا سینما ہے نا اس کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے پی ٹی وی کے ڈراموں کا. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ جب پی ٹی وی نے جب اپنا ڈرامہ سٹارٹ کیا تھا تو اس کی کمپٹیشن میں انڈیا نے جو ہے نا وہ پیرلل سینما جو ہوتا ہے، یعنی کہ ٹی وی پہ ہی، یعنی کہ ٹی وی پہ جو ہے نا وہ فلمیں دکھانا وہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا تاکہ وہ پی ٹی وی کے ڈراماز کو بیٹ کر سکیں. پی ٹی وی کے جو ڈرامہ ہیں وہ بہت سارے سوشل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. ہمارے جو مختلف قسم کے جو سوشل پرابلمز ہوتے ہیں جو ہماری سوسائٹی کو آہستہ آہستہ زہریلا کر رہے ہیں، اور جو ایسے ایسے پرابلمز ہیں جو ابھی تک ہم لوگ اپنی سوشل ٹیبوز کو یعنی کہ ان کو ہم لوگ بالکل اچھا سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، اس کو کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا. تو اس پرابلم کو کوئی بھی جو ہے نا وہ سالو نہیں کر پا رہا تھا. تو پی ٹی وی نے جو ہے نا وہ یہ ذمہ داری لی تھی کہ ہم لوگ اپنے سوشل ایشوز جو ہیں مطلب اپنے ہم ڈراماز میں جو ہے وہ دکھائیں گے، ان کو ہم لوگ اس طرح سے جو ہے وہ سالو کریں گے. تو یہ ہمارا سارا لیسن تھا، یہ ساری ہماری ہسٹری تھی ٹیلی ویژن اور وی سی آر کی. لیکچر نمبر 31 ہو گیا ہے کمپلیٹ. چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.